آیت نمبر 6 سورہ تغابن کی، ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے اوپر آئے ان کے رسول بینات کے ساتھ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایمان بالرسالت رکھا ہے، یہ ایمان بالرسالت کا جسٹ ہے، رسول آئے انہی میں سے بینات کے ساتھ۔ اس ایک ایک لفظ کو اب ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر ابن عاشور لکھتے ہیں فاسم الاشارۃ عائد الی المذکور من الوبال والعذاب العلیم، ذالک بانہم کے اندر یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ جو وبال ان کے اوپر آیا اور اس کے بعد جو عذاب علیم ان کا انتظار کر رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بانہ کانت تأتیہم رسولہم، آئے تھے ان کے اوپر ان کے رسول۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے عربی گرامر کی میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھ دوں، مجھے بہت پسند آیا اس لیے میں یہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ کسی کے پاس آنے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جاء یا اتا۔ جب آپ کہتے ہیں آدمی آیا تو آپ جاء الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، آتا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ڈکشنری میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتا جو ہے یعنی کسی کا آنا، یہ بڑی سہولت کے ساتھ کوئی آ گیا، میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور آپ وہاں پر چلے گئے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جئتو، میں آیا، تو اس جئتو کے اندر تھوڑی سی مشقت بھی ہو سکتی ہے کہ میں ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے تمہارے پاس پہنچاؤں۔ یہاں پر تأتیہم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول ان کے پاس آگے بڑی آسانی سے، یعنی ان کو اللہ کی نعمت بڑی آسانی سے مل گئی، اور یہی چیز آگے رسولہم کے اندر موجود ہے، ان کے رسول۔ ان کے رسول سے کیا مطلب ہے؟ رسول ہمیشہ اس کی قوم کا ہی ایک فرد ہوتا ہے، جس کو وہ بچپن سے جانتے ہیں، جس کے ماں باپ کو وہ جانتے ہیں۔ وہ کوئی اننون آدمی نہیں ہوتا، ایک اسٹرینجر باہر سے آیا اور آ کے اللہ کی آیات پڑھ کے سنانے لگا، نہیں، یہ ان کے اندر ہی سے اٹھتا ہے، ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جوان ہوتا ہے، ان کے اندر شادیاں کرتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم لوگ جس روش پہ چل رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہے۔ قرآن کے اندر اس موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ قریش کے ایک فرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، اس لیے پھر اس کے بعد جب آپ نے دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا یہ عام آدمی ہمارے اندر سے اٹھ کے دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اس کے بھائی ہود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ باہر سے کوئی نہیں آ رہا ہے، اندر سے ہی آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ ساری کی ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ اعراف کی اور سورہ ابراہیم کی اور سورہ ہود کی آیتیں۔ جب بھی پیغمبر کا ذکر ہوا سب سے پہلے یہ کہا گیا وہ انہی میں سے تھا، اور یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ جو رسول آیا تأتیہم رسولہم، ان کے رسول ان کے پاس آگے بڑا آسانی آ گیا، ان کے اندر سے ہی اٹھے، ان کو ہدایت کے لیے کہیں بھاگنا نہیں پڑا۔ جیسے کہ یہ بات آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ بعض لوگ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ کا کوئی رسول نہیں ہوتا، وہ بیچارے پوری دنیا کے سفر کیے انہوں نے۔ ورقہ بن نوفل کا نام ہم جانتے ہیں کہ ان حنفاء میں سے ہے جو کہاں کہاں نہیں بھٹک رہے تھے ہدایت کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ زید بن نفیل یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی، وہ ہدایت کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے تھے، کہاں کہاں گئے، فائنلی راستے میں ایک جگہ پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہدایت خود گھر کے اندر آ گئی اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تأتیہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول آئے ان کے پاس بینات کے ساتھ۔ بینات کیا ہے؟ بینہ کا لفظ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب دوبارہ اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھیں۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو انبیاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کی آیات کو بھی آیاتم بینات کہتے ہیں۔ تو یہ بینہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ لفظ بین سے نکلا ہے، بین سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں موضوع للخلالۃ بین شیء و وسطہ، دو چیزوں کے درمیان اگر آپ گیپ لے کر آ جائیں یا دو چیزوں کے درمیان کے اندر آپ کوئی نشانی لگا دیں جس سے آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ چیز الگ ہے اور یہ چیز الگ ہے، اس کو بین کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے تبینہ عربی زبان کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے وقد بینتہ، اس نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا، میرے سامنے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا۔ اس لیے امام راغب اصفہانی کہتے ہیں والبینہ الدلالۃ الواضحہ عقلیۃ کانت او محسوسہ، بینہ وہ واضح دلیل ہوتی ہے، چاہے وہ عقلی ہو یا آپ اس کو محسوس کر لیں، واضح طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر عربی زبان میں یہ کہا جائے وَأَبَنْتُهُ ای أَوْضَحْتُهُ، اگر کوئی یہ کہے عربی زبان میں کہ ابنتہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا تمہارے پر، اب تمہارے اندر کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ وَاسْتَبَانَ الشَّيْءُ، اگر اسی مادے سے استبان کا لفظ آئے کسی چیز کے تو وہ چیز
ظاہر کر دی، کھول دی سب کے سامنے. ڈبے کے اندر کیا ہے میں نے کھول کے سب کو بتا دیا. وَاسْتَبَنْتُهُ أَنَا عَرَفْتُهُ، یہ لفظ جب اس شکل میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو پہچان لیا، میں نے اس چیز کو پہچان لیا. یہ سارے کے سارے جب معنی آپ سامنے رکھیں گے تو دیکھیں بینات کا ترجمہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں بالحجج الدلائل وحجج والدلائل والبراہین. اس کو یہاں بینات کہا گیا. علامہ آلوسی کہتے ہیں بالمعجزات ظاہرہ، ایسے معجزات جو بالکل واضح ہوں ان کو بینات کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب بینات کیا ہے؟ بینات کا مطلب یہ ہے کہ رسول جب آئے تو وہ بالکل واضح ہدایت لے کر آئے، کوئی گرے ایریاز نہیں تھے. وہ گرے ایریاز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہدایت میں کیا ہوتے ہیں تو کبھی آپ ذرا پڑھیے ہندوازم کی کتابیں، کبھی آپ پڑھیں ذرا بدھزم کی کتابیں، اس کے اندر آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ گرے، مطلب آپ کو لگے گا سب کچھ گرے ہے، چیزیں کس طریقے سے الگ الگ ہوئی ہوئی ہیں بالکل آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دھندلا سا تصور آپ کے ذہن میں ان کے مذہب کا آ جائے گا، کوئی اس میں بارڈر لائنز نہیں ہوں گی. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ واضح دلائل ہے. جو بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ بالکل 2 + 2 4 کی طرح سے کر رہے ہیں. جو ہدایت وہ پیش کر رہے ہیں وہ ہدایت بالکل واضح ہے کہ یہاں سے تمہاری حد ختم ہوتی ہے، یہاں پر کسی دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر وہ معجزات ہیں جو ظاہری طور پہ لوگوں کو نظر آتے ہیں. یہ چیز بینات ہے. جب یہ بینات لے کے اللہ کے رسول آئے تو ان لوگوں نے کفر کیوں کیا؟ اس کا جواب جو یہاں پر ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے اندر آپ سمجھے تل کے اونٹ میں پہاڑ چھپا ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ رسول آئے، ان رسولوں کے ساتھ بینات تھیں. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات فقالوا، تو اس کی قوم نے ان سے کہا ابشر یہدوننا، ایک انسان کی ہم پیروی کریں گے، یہ ایک عام انسان کھڑے ہو کے ہمیں بتائے گا. ان کا غرور آ گیا سامنے، پہچان تو گئے وہ اللہ کا رسول ہے وہ، لیکن ایک عام آدمی ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ ہمارے اندر سے اٹھا ہوا ایک آدمی ہے، اور فرض کریں ہمارے اندر سے جو اٹھا ہوا آدمی ہے وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جو خاندان حکومت میں نہیں ہے. اب اگر آپ نے اس کو پیغمبر مان لیا، یہی تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو پیغمبر مان لیا تو اس کا خاندان ہمیشہ قریش کے اوپر حکومت کرتا رہے گا. یہ بات میں کبھی نہیں مان سکتا، میں یہ کبھی نہیں کہتا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں ان کا خاندان جو ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتا. تو ایک جملے کے اندر فقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا ایک عام آدمی یہ ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا وتولوا، تو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اس سے رخ پھیر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ فقالوا ابشر یہدوننا، یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تل کے اونٹ میں پہاڑ چھپا ہوا ہے. قرآن کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ کتنے اعتبارات سے انہوں نے ان کو بشر سمجھ کے حقیر سمجھا. ایک اور چیز نوٹ کرتے چلیں، یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ سم ہاؤ یہ بشریت اور نبوت، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا تو وہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز ہو، اس کے اندر سپر نیچرل پاورز ہوں، یا وہ فرشتے نما کوئی چیز ہو، یا فرشتے اس کے آگے حاضر باش کھڑے ہوئے ہوں. یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ کریٹ کیا ہے وہ ٹیسٹ ہی آپ کے عقل کا ہے، آپ کے ذہن کا ہے. آپ دلائل کو سنیں اور بات کو سمجھیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے انسانیت کو ہدایت دے سکتا تھا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کن کہتا سب لوگ ہدایت پہ آ جاتے، آپ کا کام اے پیغمبر صرف ہدایت دینا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، اور یہ ریلیجن آف پروفٹس کے اندر ایک بہت بڑا ریلیجن کرسچینٹی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں کہ وہ انسان ہے. جتنے عظیم معجزات انہوں نے دکھائے بالبینات کے اندر، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا ہوں گے. تو اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا یہ تو سن آف گاڈ ہے، یا کسی جگہ کے اوپر کوئی عظیم بادشاہ آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو خدا کا اوتار ہے، اتنا نیک آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ انسان کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسے گروپس ہیں جن کے سامنے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں ان کو بشر کہہ کے، جبکہ قرآن کیا ہے کہ قرآن اس میں بالکل واضح ہے. ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو اعتقادات ہیں وہ قرآن پڑھ کے تھوڑی بنتے. ہمارے اعتقادات تو ہمارے علماء کے جو خطبے ہیں ان کو سن کر بنتے، یا جو ہمارے ماں باپ ہمیں دے دیتے ہیں وہ ہمارے اعتقادات بن جاتے ہیں. جبکہ قرآن ابتدا سے لے کے آخر تک جس بات کو ایمفیسائز کر رہا ہے وہ یہ کہ ہاں میں بشر ہی رسول بنا کے بھیجوں گا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہو. اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن کس طرح سے وہ اللہ کے
سارے احکامات مانتا ہے ان ساری پریشانیوں کے باوجود، تو تمہارے لیے وہ نمونہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین کے اوپر فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا۔ دیکھیں یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، وَقَالُوا مَا لِي هَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے۔ یعنی کسی نے کہا ہوگا اٹھ کے کہ ارے بھائی میں نے تو ان کو سودا سلف لیتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے رسول ہیں اور ان کے گھر میں سودا بھی خود نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، یہ کیسے اللہ کے رسول ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا، فیکون معہ نذیرا، جو ان کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوتا کہ ہٹو بچو یہاں پر اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ذہن میں کیا ہے کہ یہ تو رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس تو اگر رسول الملک آ جائے، یعنی کہ اگر بادشاہ بھی اگر اپنا کوئی سفیر بھیجے تو سفیر کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، یہ بات ہم لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر ہی صرف اگر روڈ پہ آ جائے تو جو اس کی گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے ساری کی ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا رسول کیسا ہے کہ صرف ہمیں اس نے اللہ کی ہدایت دی، باقی بیچارہ خود جا کے بازار سے سودا لے کر آ رہا ہے، کھانا کھانے کی حاجت اس کو ہے، ہم اس کو کیسے رسول مان لیں عام آدمی کو؟ اس کے بعد دیکھیں سورہ اسراء کے اندر فرمایا گیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں جبکہ ان کو ہدایت دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی بالکل، اگر اس زمین کے اوپر فرشتے آرام سے گھوم رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے، جو جنس ہوگی ویسا رسول آئے گا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو رسول ہے یہ تو ایک بہت عام آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی لیڈرشپ کے لیے، اس طرح کے بڑے منصب کے لیے کسی کو چننا ہوتا تو کسی بادشاہ کو چنتا، وہ کسی بڑے سردار کو چنتا۔ یہ طائف کے سردار ہے اتنے عظیم، یہ قریش کے سردار ہے اتنے عظیم، ان کے اوپر نہیں آیا فرشتہ، فرشتہ آیا کس کے اوپر؟ ایک یتیم بچے کے اوپر۔ وہ یہ کہتے تھے سورہ زخرف کے اندر ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن جو ہے دو عظیم بستیاں مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اترا، یہ عام آدمی کے اوپر کیوں اتر گیا؟ اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر آپ دیکھیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ سورہ مومنون کی، ساری قوموں کا یہ حال ہے، یہ صرف قریش کا نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے تو یہ ایک بالکل آپ سمجھے کہ ایک پرنسپل بتا دیا کہ لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو یہاں پر ساری قوموں نے حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کو، سب کی قوموں نے یہ کہا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور کہا اس کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو مال و دولت دیا ہوا تھا۔ یہ ہے اصل چیز۔ مترفین جو ہیں وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں سب سے پہلے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنے کھاتے پیتے لوگ، اتنے پاورفل لوگ، ان کے سامنے کھڑا ہوا کون ہے؟ ایک عام آدمی۔ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا کون ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک فیوجیٹو جس کے اوپر کے قتل کے مقدمے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ایک عام آدمی ہے تم لوگوں کی طرح سے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، یہ کھاتا ہے جو کہ تم لوگ کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا وہی تم لوگ پیتے ہو۔ اس کے اندر ایسی کیسی خاص بات ہو گئی کہ اللہ نے اس کو نبی چن لیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا بار بار یہ ایمفیسائز کر رہا ہے جو زمین کے اوپر انسان ہے ان کے لیے انسانی رسول بنا کے بھیجے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اسراء کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی کنٹینیوشن کے اندر ہے کہ یہ لوگ ایک دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے بہت سارے ان کے سامنے مطالبے رکھ دیے، آپ کے لیے ایک باغ بن جائے خود بخود، آپ کے لیے گھر بن جائے سونے کا، باغ کے اندر نہر چلی جائے خود بخود، یہ سارا کچھ اگر ہو جائے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اس طرح کا کوئی ایک معجزہ تو آپ دکھا دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں سبحان ربی، میرا رب تو پرفیکٹ ہے، بالکل پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں جو کہ رسول بنا کے بھیج دیا گیا۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت
جو کہ اس کے اوپر آپ سمجھیں ذروہ سنام ہے، وہ یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں کوئی سپر مین ہوں، میرے اندر کوئی سپر نیچرل طاقتیں ہیں، میں فرشتوں کو اور جنوں کو حاضر کر سکتا ہوں یہاں پر جیسے جادوگروں کا یہاں پر دعوے تھے، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم لوگ کی طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرق صرف یہ ہے کہ میرے پر وحی آتی ہے، میرے پاس کچھ پیغامات آتے ہیں، وہ پیغامات میں تمہارے پاس ڈیلیور کر رہا ہوں، بس اس کے علاوہ میں نے نہ کوئی دعویٰ کیا ہے اور نہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے رسولوں کا انکار کیا گیا، کیونکہ آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں یا میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھوں کہ میرے گھر میں میرا ایک بھتیجا ہے، میرا ایک بھانجا ہے، وہ میرے سامنے جو ہے پڑھا ہے، میرے سامنے اس نے کچھ ایجوکیشن حاصل کی ہے، پھر میری آرگنائزیشن میں میرے اوپر افسر بن کر آ جائے تو کیا میرے اوپر گزرے گی؟ میں کہوں گی میرے سامنے کا بچہ ہے، اس کو آپ نے میرے اوپر افسر بنا کے بٹھا دیا۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ پالیٹکس کے اندر دیکھیں کہ نیچے سے آپ کسی کو اٹھا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو بیچ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ریزائن کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کا جونیئر، اس کو آپ نے اٹھایا اور ہمارے سر پہ بٹھا دیا۔ یہ انسان کی جو تکبر ہے، یہ انسان کے اندر جو انا ہے، یہ ہمیشہ اس کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے، اور وہی سب سے بڑا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا لیا کہ بالکل روشن نشانیاں لے کر آئے تھے اللہ کے رسول، انہوں نے کہا ایک بشر کی بات مانیں گے، ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا، تو انہوں نے کفر کیا رسولوں کا اور انہوں نے رخ پھیرا۔ واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی استغنا اختیار کر لیا، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غنی اور بہت حمید ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ یہ امام آلوسی لکھتے ہیں فکفروا بالرسول علیہم السلام، انہوں نے اللہ کے رسولوں سے کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ کفر کے معنی جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ دل پہچان گئے، لیکن اپنی انا، اپنے تکبر، یہ ہمارے اوپر بیٹھ جائے گا، کہ اس کا قبیلہ ہمارے اوپر چھا جائے گا، انہوں نے زبان سے انکار کر دیا، دل ان کے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وتولوا، اور اس کے بعد انہوں نے رخ پھیرا۔ یہ تولا جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، جو کہ جس کے بعد کہ بس بات ختم ہو جاتی، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریکارڈ ہے وہ بند ہو رہا ہے، اس دنیا کے اندر آپ کا حساب کتاب بند ہو رہا ہے، اب آپ سے آخرت میں بات کی جائے گی۔ ان تعملوا فیما اوتوا به من البینات ومن الایمان بهم، اور تولو انہوں نے اختیار کیا کس کے خلاف؟ جو اللہ کی بینات آئی تھیں اور جو ایمان کی دعوت ان کو دی جا رہی تھی، اس سے انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ یہ جو پیٹھ پھیرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو پیٹھ دکھانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ صرف عربوں کے کلچر کو دیکھیں تو اس میں کسی سردار کو پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ آپ اگر آپ کسی بہت بڑے سردار کے سامنے گئے ہیں تو آپ سامنے سے گئے پھر الٹے پیر واپس آتے تھے پیچھے۔ ہمارے یہاں یہی چیز جو ہے نا، کچھ لوگوں نے اپنے پیروں کے ساتھ کرنی شروع کر دی ہے، مزاروں کے ساتھ کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم اس کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ ہمیشہ سے پیٹھ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو بہت ہی حقیر سمجھا ہے اپنے سامنے۔ جب وہ سامنے والے کو آپ نے اس طرح سے حقیر سمجھا ہے اور سامنے والا بڑا سردار ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ اس کے بعد الفاظ آئے واستغنى اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے استغنا اختیار کر لیا۔ اللہ نے بھی کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس قوم کی اب کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تین الفاظ اتنے خوبصورتی سے جڑے ہوئے آپس میں، وَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے استغنا اختیار کیا۔ یہ بات بھی آپ یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو قرآن میں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی، وہ یہ کہ پہلے تم جو کام کرو گے میں اس کام کو مرر کر دوں گا۔ قرآن کریم میں کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یا پھر ہم سے کہا جاتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر وہ چیز جو تم کرو گے میں اس کو مرر کر دوں گا، بلکہ بڑھا چڑھا کے تم کو دوں گا، تم میری طرف آؤ۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے نا کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کی طرف پیٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے استغنا اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پیٹ کرنا، یہ میں آپ کے سامنے ایک آیت مجھے بہت پسند ہے، یہ آیت اس لیے میں لے کر آیا آپ کے سامنے، سورہ قیامہ کی ہے۔ سورہ قیامہ میں یہ آیت جہاں پر آ رہی ہے اس سے پہلے ایک انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی قیل من راق والتفت الساق بالساق وظن انہ الفراق۔ یہ جو پوری آیتیں ہیں یہ ہے کہ ایک انسان کی بالکل آخری موت کا وقت آ گیا، اور اس موت کے وقت وہ جانتا ہے کہ میں تو اب جانے والا ہوں، اس کے گھر والے بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، کوئی جھاڑ پھونک والا لے کر آؤ، اس کو بچا لو۔ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر الفاظ ہیں فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی۔
اتنی واضح بینات دی اللہ کے رسول نے، اس کے جواب میں اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، تصدیق کرنی چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیر دی. بس یہ جو پیٹھ پھیرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو آپ سمجھے کہ جو اس نے لمٹ ان کے لیے رکھی تھی وہ کراس ہو جاتی ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اپنے گھر والوں کی طرف چلا بڑا کرتے ہوئے. نبی کو پیٹھ دکھائی اور اپنے گھر والوں کی طرف بڑا کرتا ہوا چلا. اولا لک فاولا، افسوس ہے تیرے پر، بہت افسوس ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تیرے پر، بہت افسوس ہے، کیونکہ اب تیرے ساتھ جو ہوگا وہ تیرے اپنے کیے کا پھل ہے جو تیرے سامنے آ جائے گا. واستغنى اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے استغنا برتا. اس کے اوپر علامہ آلوسی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استغنا ایسے ہی نہیں برتا، بلکہ ای اظہر سبحانہ غناہ عن ایمانہم وعن طاعتہم حیث اہلکہم وقطع دابرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر اور ان کی نافرمانی ظاہر کر دی ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے تولی اختیار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کاٹ کے رکھ دی. ولولا غناہ عز وجل عنہما لما فعل ذلك والجملۃ عطف على ما قبلها وقيل في موضع الحال ان المعنی وكفروا وتولوا. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل مستغنی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اللہ کی حمد ہوگی. اس دنیا کے اندر اللہ سب کو بھی ختم کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا سے غنی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ، یہ جو آیت ہے یہ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ واللہ غنی حمید، اللہ تو اپنی ذات میں غنی ہے اور اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے. یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ جا کے اوپر جا کے مل جاتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے. ساری کی ساری انسانیت کو آپ ختم کر دیں، لیکن یہ پورا کا پوری کائنات اگر ایسی چلتی رہے تو یہ اپنی زبان حال سے یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. یہ اپنی زبان حال سے یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کی تسبیح ہے. یہ فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ یحمدہ کل مخلوق بلسان الحال الذی هو افصح من لسان المقال، اللہ کی حمد تو بیان کر رہی ہے ہر شے اپنی زبان حال سے، اور جو بول سکتا ہے وہ اپنی زبان مقال سے. او مستحق جل شأنہ لحمد بذاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں حمد کا مستحق ہے بجائے اس کے کوئی اس کی حمد کرے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اس وقت ہم اس وقت تک نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا جب تک سامنے والا ہمیں انڈورس نہ کرتے. ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے ایکنالج کیا، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا، کتنے لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا. آپ یقین جانیں یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل اٹیک ہماری اس جنریشن کے اوپر ہوا ہے کہ اگر آپ انٹرویوز پڑھیں ان یوٹیوب انفلوئنسرز کے تو ان میں سے کافی لوگ ہیں جو ڈپریشن میں اس لیے چلے گئے کہ میری پوسٹ لوگوں نے لائک نہیں کی. ہم تو اپنی تحمید کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اگر میں چاہوں تو سب کو ویسے ہی ایمان کے اوپر لے کر آ جاؤں، یہ میری مخلوق ہے، اور اگر میں ان سب کو تباہ بھی کر دوں تو یہ پوری کائنات کھڑی ہوئی ہے میری حمد کرنے کے لیے، سارے فرشتے ہیں جو میری حمد کر رہے ہیں. آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، بڑا زوم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لوگ لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تم لوگوں کو بتا دیا جائے گا جو اعمال تم لوگ کر رہے ہو. ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. ویسے اس کا ترجمہ ہی جو ہے آپ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا دل ہلا دینے والا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایک لفظ ایسے جیسے کہ موتی کی طرح جڑا ہوا ہے. یہ لفظ زعم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، اپنے پر بہت زوم ہے. زوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ ہے نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بڑے جو ہے وہ عالم فاضل ہے، حالانکہ اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پر امام راغب اصفہانی نے لفظ زعوم کے کچھ معنی کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں الزعم حکایت قول یکون مزنۃ للکذب، ایک ایسی بات یا کوئی ایسی کہانی آپ کو سنائی جائے جس کے اندر بہت بڑا ظن اس بات کا ہو کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی ایک جھوٹی کہانی جو ہے اس کو بھی زوم کہہ سکتے ہیں. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ
ذم القائلون بھی، اس لیے قرآن میں ہر موقع پہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنے پر زوم کرتا ہے. یہاں پر بھی ان کو کہا جا رہا ہے یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. کیوں یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس کا ایک بڑی خوبصورت ایک اور اس لفظ کو کھولا ہے امام راغب نے. وہ رئیس زعیم، ایک ایسے رئیس کو یا ایک ایسے سردار کو زعیم اس وقت کہتے ہیں الاعتقاد فی قولہما انہ مظنۃ للکذب، کہ وہ جو باتیں وہ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے. یہ ہمارے پولیٹیشینز کا نقشہ ہے جو اس وقت یہاں پر کھینچا گیا ہے، یہ ڈکشنری کے اندر ہے. امام راغب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رئیس جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہے، تو اس کو الرئیس الزعیم کہتے ہیں. یہاں پر یہ ساری کی ساری بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ اتنے بڑے وثوق سے یہ بات کر رہے ہیں الَّن یبعثوا، یہ اگر آپ عربی گرامر کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی جملے میں نفی پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں لا کا حرف آ جاتا ہے، ما کا لفظ آ جاتا ہے، یا ایک ورب آ جاتا ہے لیسا، بس اس میں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. لیکن جب ان لئی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بہت زوردار اس کے اندر دعویٰ ہوتا ہے. تو وہ بہت زوردار دعوے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اٹھا سکتا، ہم کبھی بھی نہیں مر کے دوبارہ اٹھ سکتے. جو کہ آپ قرآن کے دوسرے مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آوا آباؤنا الاولون، وہ یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ سے یہ ہڈیاں اٹھائی جائیں گی. اسی لیے میں نے سورہ قاف کا جو انتخاب کیا ہے اس مہینے، اس میں اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب قرآن نے دیا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں آوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے؟ یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم کبھی مر کے نہیں اٹھائے جا سکتے، کیونکہ سامنے ہماری ہڈیاں، اور یہ مرنے کے بعد کون آج تک اٹھ کر آیا ہے. لیکن یہ زعم ہے ان کا. زعم کیوں ہے؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جس سے کہ یہ کہہ سکے کہ ہم علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر کے دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. اس لیے یہ ان کا زعم ہے صرف اور صرف. جبکہ انبیاء جو ان کو باتیں بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں بتا رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، اور انبیاء اس کے دلائل دے رہے ہیں کہ تو کیوں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے الَّن یبعثوا، ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، یہاں پر اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم کے ترجمہ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ بعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نبی کو اپنی قوم کے اندر، تو بعثہ کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اٹھانا. کوئی سو رہا تھا، آپ نے اس کو اٹھا دیا. اس لفظ کے تھوڑے سے اور معنی بھی ہیں. اس کے اصل معنی کیا ہیں؟ یہ امام راغب لکھتے ہیں اصل البعث اثارۃ الشیء و توجیہ، کسی بھی چیز کو اٹھانا اور پھر اس کو چلا دینا، اس کو موو کر دینا کہ چلو اٹھو اور آگے. جیسے ایک بچہ سو رہا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کے بعد آپ نے کہا چلو اب تم اپنے کام سے لگ جاؤ، آگے کی طرف چلو. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں وقال عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا والموتى یبعثهم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اٹھائے گا، ای یخرجوہم و یسیرہم الی القیامہ، وہ اٹھائے گا ان کو اور چلا دے گا قیامت کی طرف. اس میں صرف اٹھانا شامل نہیں ہے، اس میں اٹھانے کے بعد ان کو کہنا کہ لیٹس موو، آگے کی طرف چلو، جہاں تمہیں اسمبل ہونا ہے وہاں چلو. وہاں پر یہ لفظ بعثہ سے آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ زعم الذین کفروا، کفروا کے لفظ کو پھر آپ اوپر جا کے لنک کر لیجیے، وہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اس کے ساتھ آپ دیکھیں وہ ان کافروں کا جو ذکر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے لوگوں نے کفر کیا تو یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، تم بھی یہ سب کچھ کر رہے ہو. قل بلا وربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کی طرف دھکیلے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو بتایا جائے گا، تمہیں خبر دی جائے گی جو اعمال بھی تم لوگ کر رہے ہو. یہ مضمون قرآن میں اب تیسری دفعہ آیا ہے. یہ میں کیوں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں؟ کسی کے بھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ثبوت پیش کریں کہ مرنے کے بعد کس کو اٹھنا ہے، اس کے جواب میں آپ صرف ایک قسم کھا رہے ہیں. تو کہ قسم کھانے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ تم اٹھائے جاؤ گے. اس کے اندر کون سی دلیل پوشیدہ ہے کہ آپ نے میرے آرگومنٹ کے جواب میں اللہ کی قسم کھا کے کہا ایسا ہو کے رہے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی دقیق موضوع ہے قرآن کا. یہ اس سے پہلے 2 دفعہ اور آ چکا. سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر الفاظ ہیں وَيَسْتَنِبُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن ہے واقعی آ کر رہے گا، ایسا واقعی ہوگا؟ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ تو ہو کر رہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں کہ تم اس کو روک سکو. کتنا بڑا دعویٰ یہ
کہ تم روک بھی نہیں سکتے اس کو اور یہ ہو کر رہے گا. اسی طریقے سے سورہ سبا کے اندر فرمایا گیا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر ابھی تک آئی نہیں. آپ اتنے عرصے سے یہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، ابھی تک تو نہیں آئی قیامت. قل بلا وربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالم الغیب، وہ لے کر آئے گا تمہارے اوپر جو کہ عالم الغیب ہے. یعنی کہ آپ یہ یہاں پر دیکھیں گے 2 یا 3 جگہ پر صرف یہ کہا گیا میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں. تو اس میں کون سی دلیل پوشیدہ ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص قسم کھا رہا ہے وہ کون ہے. یہ شخص وہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے. وہ خود اس کو صادق اور امین کہتے تھے. دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ قرآن میں تمہارے پر کبھی بھی تلاوت نہیں کرتا اور تم کو اس کا ادراک تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہوتی کیا چیز ہے اور غیب ہوتا کیا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، نہ میں نے کبھی شاعری کی، نہ میرا کبھی دھیان اس طرح کے نجومی اور کاہنوں کی طرف رہا ہے. تم لوگ جانتے ہو کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. بزنس کے کیسے کیسے ٹرانزیکشنز ہو گئے، اللہ کے رسول نے کبھی اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا. تو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے اس قرآن کے آنے سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے، جو اس بات کی قسم کھا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی پوری عمر اس دعوے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ وہ سچا آدمی ہے جس کو ہم نے خود صادق اور امین کا لقب دیا، تو یہ کیسے جھوٹ بولے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کہہ کون رہا ہے، بلکہ قرآن میں دیگر مقامات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. اس میں سے ایک دلیل آج بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب ہم اس کو ریپ اپ کریں گے اس والے حصے کو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جس طرح سے تم رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور صبح جب تم زندہ ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو لوٹا دیتا ہے، اسی طرح میں تمہیں مرنے کے بعد اٹھا دوں گا. بہت زوردار دلیل ہے، ہر انسان ہر روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ رات کو جب وہ سو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ ہر زبان کے اندر نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے کہ وہاں مرا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ بالکل جو بے ہوش ہو کے سو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان فصلوں کو کہ یہ مردہ زمین سے اٹھتی ہیں، فصل پکتی ہے، اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ وہ نکالتا ہے مردہ کو زندے میں سے، زندہ سے مردہ میں سے. کذالک الخروج، تم لوگ بھی اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے. یہ روز ہمارے سامنے ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور سب سے آخری مثال جو سب سے زوردار ہے وہ یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے. تم لوگ بھول گئے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا؟ تم اپنی تخلیق خود بھول گئے. ایک گندے پانی کی بوند سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا. ایک گندے پانی کی بوند ٹپکانے کے علاوہ انسان اور کرتا کیا ہے بچے کی پیدائش کے لیے. اس کے بعد جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے. تو جب وہ اس طرح سے ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ 3 بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں جو قرآن مستقل دیتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اب یہ دلیل آ گئی قل بلا و ربی، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہو کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قسم کتنی زوردار ہے اور کتنی موقت ہے. پھر قسم کھانے کے اندر ایک اور چیز جو موجود ہوتی ہے وہ یہ کہ سامنے والا بہت شیور ہے، 110% شیور ہے جو بات وہ کہہ رہا ہے. وہ بات وہ صرف اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ جو علم اس کے پاس پہنچا ہے. جو میں نے نبا کے موضوع کے اوپر آپ سے بات کہی تھی کہ اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ کس چیز کے متعلق خسر پھسر کر رہے ہیں آپس میں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ان تک پہنچ گئی ہے. نبع العظیم ان تک پہنچ گئی ہے. وہ نبع العظیم وحی کے ذریعے پہنچی جو کہ ایک بالکل پختہ علم کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہوگی سورۃ البقرہ میں اور دوسرے مقامات میں قرآن کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کو مردوں کو زندہ ہونے کے اللہ تعالیٰ معجزے دکھایا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اس میں بھی مرنے والے کو زندہ کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو معجزات اللہ کے رسولوں کے پاس تھے، یہ علم جو اللہ کے رسولوں کے پاس تھا، یہ کسی فلسفی کے علم کی طرح سے نہیں تھا کہ اس نے سوچ و بچار کی اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو اس وقت تک میرا بیلنس نہیں ہو سکتا جب تک میں ایک لائف آفٹر ڈیتھ نہ مان لوں. جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر ہندوازم پہ بلیف کرتے ہیں یا بدھزم پہ بلیف کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی کے اوپر بلیف کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتے ہیں.
جس کو وہ اپنا سمسارا کا یا آواگون کا عقیدہ کہتے ہیں. لیکن کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس صرف کچھ فلسفیکل آرگیومنٹس ہیں. وہ فلسفیکل آرگومنٹس وہی ہیں جو قرآن دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جسٹس نہیں ہو سکتا، تو اس جسٹس کے لیے تمہیں ایک اور زندگی چاہیے. وہ اسی کو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک انکاؤنٹیبل سائیکل آف لائف اینڈ ڈیتھ بنا دیتے ہیں. تو ان سے جا کے کوئی پوچھے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے وہ، کہ وہ ساری کی ساری ان کی فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا علم حقیقی کے اوپر مبنی ہے. اس لیے کہا گیا قل بلا و ربی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، اور اس کے بعد تمہیں لازمن بتا دیا جائے گا. یہ لازمن بتا دیا جائے گا کہ کیا مطلب ہے؟ لازمن بتایا جانے کا مطلب یہ کہ صرف بتا کے چھوڑ دیا جائے گا نہیں. اس کو آپ سمجھے کہ لٹریچر کی زبان میں کہتے ہیں یہ کنایا ہے. کنایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو بتایا جائے گا نا، اور یہ تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے ہیں، تو اس کی ریپرکشن بھی تمہیں بھگتنی ہوگی. یہ جو الفاظ ہے کہ اس کی ریپرکشن اور اس کی عاقبت تم کو بھگتنی ہوگی، یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بتا کے چھوڑ دیں گے کہ دیکھو تم نے یہ کیا، نہیں، اس کے بعد اس کے مطابق تمہارے ساتھ عمل کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ دوسری دلیل ہے قیامت کے آنے کی یا مردوں کو زندہ کرنے کی. وہ دلیل یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور اللہ کے لیے آسان کیوں ہے، یہ میں صرف آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دیتا ہوں. یہ اگین آیت سورۃ القیامہ کی ہے، جو کہ آرگومنٹ قرآن دیتا ہے کہ یہ بات کیوں اللہ کے لیے آسان ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تولا کر کے، پیٹھ دکھا کے اللہ کے رسولوں کو وہ ایسی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکون نطفۃ من منی یمنا، کہ وہ ایک منی کا چھوٹا سا قطرہ نہیں تھا. انسان جو تھا اپنی پیدائش پہ غور کرے، وہ پیدا کیسے ہوا، وہ منی کا ایک ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کو گوشت کا ٹکڑا ہم نے بنایا، پھر ہم نے اس کو سنوارا اس کی ماں کے رحم کے اندر. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اسی پروسیس سے ہم نے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے، الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دے؟ یا آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو ختم ہوا ہے، جہاں پر یہ ہمارا آج کا موضوع آیت نمبر 7 کے اوپر، وہاں جا کے پھر پیچھے اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان ہوئی ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور لَهُ الْمُلْكُ، ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بلڈ کیے تھے آرگومنٹ، وہ سارے کے سارے یہاں پر آ کے کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ سے لوگوں کو اٹھاؤں گا. یہاں پر آ کے ایمانیات میں سے ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرہ کا موضوع کنکلوڈ ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کا ایک رواں ترجمہ رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے یہ میں آپ کے سامنے مکمل طور پہ پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے کہ تم لوگوں کو پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور اب تم میں سے کچھ اس کے کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ایک مقصد سے. وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہیں بھی بنایا، تمہاری بھی تصویر کشی کی، اور کتنی خوبصورت اس نے تمہاری تصویر کشی کی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کے جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم لوگ چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم لوگ ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تم لوگوں تک پہنچی نہیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے چکھا مزہ اپنے وبال کا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ تو انہوں نے اپنے فیصلوں کا وبال چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا تو انہوں نے کہا یہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا تو انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ دکھائی اسے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے استغنا برتا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا بہت زوم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي اے نبی آپ کہہ دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے. لَتُبْعَثُنَّ تم لوگ لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم پھر تم لوگوں کو لازماً بتایا جائے گا جو اعمال تم لوگ کرتے ہو. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.